بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علم کا بیان، حدیث نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب علم کی فضیلت کے بیان میں، اور اللہ پاک نے مجادلہ میں فرمایا، جو تم میں ایماندار ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوں دعا کیا کرو، پروردگار مجھ کو علم میں ترقی عطا فرما۔ دوسری حدیث، باب اس بیان میں کہ جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اپنی کسی دوسری بات میں مشغول ہو، پس تقاضا ہے کہ وہ پہلے اپنی بات پوری کر لے، پھر پوچھنے والے کو جواب دے۔ محمد بن سنان سے بیان کیا، کہا ہم سے فلیں نے بیان کیا، سند، اور مجھ سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ فلیں بیان کیا، کہا ہلال بن علی نے، انہوں نے عطا بن یسار سے نقل کیا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ مجلس میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی حضور موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب امانت دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کب؟ اس نے کہا، ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ اس باب میں بیان ہے جس نے علمی مسائل کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا۔ ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے ابو بشیر سے بیان کیا، انہوں نے یوسف بن مہک سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو سے، انہوں نے کہا ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پیچھے رہ گئے، اور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جب کہ وقت آ پہنچا تھا، ہم جلدی کر رہے تھے، پس پاؤں کو خوب دھونے کی بدل ہم یوں ہی ساتھ دھو رہے تھے، حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2 یا 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بلند آواز سے۔ باب محدث کا لفظ حدثنا و اخبرنا و انبانا استعمال کرنا صحیح ہے، جیسا کہ امام حمیدی نے کہا کہ ابن عیینہ کے نزدیک الفاظ حدثنا اور اخبرنا اور انبانا اور سمعت ایک ہی تھے، اور عبداللہ بن مسعود نے بھی یوں ہی کہا، حدثنا صلی اللہ علیہ وسلم درنہ حالیہ کا، آپ سچوں کے سچے تھے۔ اور شقیق نے عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، اور حذیفہ نے کہا کہ ہم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان کی، اور ابو العالیہ نے روایت کیا ابن عباس سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے، اور انس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تمہارے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمانوں کی مثال اس درخت جیسی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کی طرف دوڑا۔ عبداللہ
رضی اللہ عنہ نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی سنیکی سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے حضرت سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی آپ کو اپڈیٹ مل جائے۔ جزاک اللہ۔